السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سمرا یوسف اور میں ہوں شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ وزیراعظم نے سابق خاتون اول کلثوم نواز کو آج ان کی 6 برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے جامع ادارہ جاتی اصلاحات پر مبنی ملکی معاشی ایجنڈے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کے تاجروں نے گلگت بلتستان میں خصوصی اقتصادی زون کی تعمیر میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وراثتی حقوق کے حصول میں خواتین کی سہولت کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ آمنہ بلوچ نے پاکستان کے 33ویں خارجہ سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج چین میں ایشین چیمپئن ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ پنجابی زبان کے معروف شاعر، مصنف اور محقق ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی آج 50ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے کھلاڑیوں اور عہدیداران کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ کھلاڑیوں کی شاندار مہارتوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے ان کھیلوں کے فروغ کے لیے مارشل آرٹس فیڈریشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کی جانب سے پاکستان میں بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ بات یقینی بنائے گی کہ بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑیوں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر فیڈریشن کے عہدیداران اور کھلاڑیوں نے اس کھیل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی سفارشات اور تجاویز دیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے تجاویز کا جائزہ لینے اور حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن نے گزشتہ ماہ کی 18 سے 22 تاریخ کو کامبیٹ ویک کی میزبانی کی، جس کے دوران پاکستان نے ایشیائی مارشل آرٹس مقابلے میں 12 طلائی تمغے حاصل کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں فٹ بال کے فروغ کے لیے جلد ایک جامع منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ٹیم نے حال ہی میں ناروے میں ہونے والے بین الاقوامی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹورنامنٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی ایونٹ میں ملک کا نام روشن کرنے پر فٹ بال ٹیم کی تعریف کی۔ کھلاڑیوں کو حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کو مواقع دیے جائیں تو وہ عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ادارہ جاتی کھیلوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں اور اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 76ویں برسی ان کے سنہری اصولوں کی پیروی کے عزم کی تجدید کے ساتھ عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز ان کے درجات کی بلندی اور ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 سے 14 اگست 1947 کو قائم پاکستان تک آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کی۔ وہ قوم کو آزادی دلانے کے کچھ عرصے بعد 1948 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کی آزادی کے لیے قائد اعظم کی بے مثال خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر آج صبح کراچی میں مزار قائد پر قرآن خوانی کی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔
اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ بعد ازاں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ مزار قائد کا دورہ کیا، مزار پر پھول رکھے اور تاثراتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فکر و فلسفے کے مطابق ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کا عزم دہرایا۔ گورنر سندھ نے کہا، آج ہم سب سمیت ہزاروں لوگوں کا قائد کے مزار پر آ کر حاضری اور فاتحہ دینا اور پورے ملک میں آج کے دن کو عقیدت سے منانا اس بات کا عندیہ اور عزم ہے کہ قائد سے ان کی لازوال محبت کوئی کم نہیں کر سکتا، اور قائد سے محبت کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ محبت۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقین اختلاف بھلا کر متحد ہو کر کام کریں۔ آج کے دن ہمیں ایک بار پھر عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب متحد ہو کے اپنی ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کریں اور پاکستان کو وہ عظیم مملکت بنائیں۔ قائد اعظم کا جو ویژن تھا، آج کے دن یہ بھی یاد ہے کہ ملک کے اندر جو انٹرنل صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہوں۔ جبکہ کراچی میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مزار پر حاضری دی اور قائد اعظم محمد علی جناح سے اپنے عقیدت کا اظہار کیا۔ سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی آج 6ٹی برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ بیگم کلثوم نواز 29 مارچ 1948 کو لاہور میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، پھر بی ایس سی کی ڈگری فارمن کرسچن کالج اور بعد ازاں جامعہ پنجاب سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ بیگم کلثوم نواز 1971 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہیں 3 بار خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 6 نومبر 1990 میں انہیں پہلی بار خاتون اول بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کلثوم نواز اپنے شوہر نواز شریف کی زندگی، سیاست اور پارٹی کے اہم فیصلوں میں فعال کردار ادا کرتی رہیں اور 1999 سے لے کر 2002 تک پارٹی کی صدر بھی رہیں۔ وہ لاہور میں قومی اسمبلی کی نشست NA 120 سے MNA بھی منتخب ہوئیں۔ انہیں اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوششوں کی وجہ سے مادر جمہوریت کا خطاب بھی دیا گیا۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنے شوہر کے سیاسی کیریئر میں مشکلات کے دوران ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ بیگم کلثوم نواز کا انتقال 11 ستمبر 2018 کو لندن میں گلے کے کینسر کے باعث ہوا اور وہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں سپرد خاک ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق خاتون اول اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی 6ٹی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان بہن کلثوم نواز کی موت کے غم کو نہیں بھولا اور نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم مادر جمہوریت کلثوم نواز کو قوم اور جمہوریت کے لیے خدمات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ کلثوم نواز نے بیوی، ماں، بہن اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے حوصلے، بہادری اور صبر و برداشت کی ناقابل فراموش تاریخ رقم کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کلثوم نواز مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کے لیے آہنی ڈھال تھیں اور آمریت کے خلاف ان کی قابل فخر اور یادگار تحریک سیاسی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معیشت کے اہم شعبوں میں جامع ادارہ جاتی اصلاحات پر مبنی ملک میں تیار کردہ معاشی ایجنڈے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار معاشی ترقی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات نہایت اہم ہیں جو حکومت کی پالیسی ایجنڈے کا جزو لازم ہیں۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مستقل معاشی حمایت کو سراہتے ہوئے انہوں نے سعودی سرمایہ کاروں کی طرف سے پاکستان کے نجی شعبے کے ساتھ مشترکہ منصوبوں اور کاروباری شراکت داری کے لیے ظاہر کی گئی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے تنظیمی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور پاکستان کی معاشی ترقی میں تعاون کے لیے سعودی عرب کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ منصوبوں اور مشترکہ سرمایہ کاری کے مزید شعبوں کی تلاش کے لیے سعودی تجارتی وفد آئندہ چند ماہ میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صنعتوں کو سہولت دینے کے لیے صنعتی، گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے گیس کی موجودہ ترجیحات میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی۔ ترمیم شدہ ترجیحات کے مطابق گھریلو اور کاروباری شعبوں کے ساتھ صنعتوں کو گیس کی فراہمی کو پہلی ترجیح میں رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر ذرائع سے حاصل کی گئی بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو CNG شعبے کے ساتھ نچلی ترجیح میں
رکھا گیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پرعزم ہے اور ترقیاتی بجٹ کے استعمال میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ملک کے وسائل اور اخراجات کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ترقیاتی بجٹ کی ایک ایک پائی مناسب طریقے سے استعمال کی جائے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ہمیں ایسے منصوبوں کے لیے فنڈز کی دستیابی یقینی بنانے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے جو تکمیل کے قریب ہیں تاکہ ملک کی پائیدار ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام 2023-24 کے سالانہ جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کے دوران ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے کئی اہم فیصلوں اور سفارشات پر غور ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت بڑے معاشی مسائل کا سامنا ہے اور ان حالات میں ترقیاتی بجٹ تیار کرنا ایک مشکل کام رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت نے اس مشکل گھڑی میں ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ وہ صرف وہ منصوبے شروع کیے جائیں گے جن کا لوگوں کی زندگی پر براہ راست مثبت اثر ہوگا۔ سیفران، امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اعتماد، اقتصادی تعاون، سیکیورٹی، اشتراک عمل، ثقافتی تبادلے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عالمی ہم آہنگی پر مبنی جامع شراکت داری ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں معروف ماہر اقتصادیات یوان جینمن کی قیادت میں چین کے کاروباری وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاک چین سرحدی خطہ اقتصادی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے اور دونوں خطوں کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلے صدیوں سے جاری ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری سے چین اور پاکستان دونوں مستفید ہو سکتے ہیں، جس سے اقتصادی ترقی، علاقائی روابط اور مضبوط شراکت داری کو فروغ مل سکتا ہے۔ وفد نے گلگت بلتستان میں خصوصی اقتصادی زون کی تعمیر میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ باجوڑ کے علاقے سالار زئی میں آج نامعلوم دہشت گردوں نے ایک پولیو ٹیم پر فائرنگ کی جس سے ایک پولیس کانسٹیبل اور پولیو کارکن شہید ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق میتوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال خار منتقل کر دیا گیا۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے باجوڑ میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے حملے میں شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل لقمان اور پولیو کارکن ابو ہریرہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مستقبل کا تحفظ کرنے والوں پر بزدلانہ حملہ کرنے والے دہشت گرد کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ اسے ذرائع ابلاغ کا ایک متحرک ادارہ بنایا جا سکے۔ قومی اسمبلی میں آج وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے لیے مواقع یقینی بنانے کے لیے نجی شعبے سے اینکرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کم سے کم اجرت 37,000 روپے کی پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کم از کم اجرت کے نفاذ کی باضابطہ منظوری کے لیے کیس بھیج دیا گیا ہے۔ ہفتہ بازار H9 میں آتش زدگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفاقی دارالحکومت کے تمام بازاروں میں ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں جامع حفاظتی آڈٹ کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ان لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو خواتین کو وراثت میں حقوق نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وراثتی حقوق حاصل کرنے میں خواتین کی سہولت کے لیے قانون سازی کی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کو وراثت میں حق دینے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جلد ایک آگاہی مہم شروع کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان پر زور دیا کہ جمہوریت کے استحکام اور عوامی مسائل کے حل کے لیے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے منتخب نمائندے اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے عہدیداروں کو اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر تعلقات کار قائم کرنا ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ صرف تنقید کرنے کے بجائے اقتصادی محاذ پر حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے رواں سال مہنگائی کو 12% تک نیچے لانے کا ہدف مقرر کیا تھا، تاہم صرف 8 ماہ میں مہنگائی کی شرح 9.6% تک لانا حکومت کی کامیابی ہے، جسے سراہا جانا چاہیے۔ پی 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 کے چیئرمین نے اسپیکر پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو زرداری کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس تجویز کی مکمل حمایت کرتی ہے تاکہ اجتماعی دانش مندی سے ملک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر علی خان نے کہا کہ ان کی جماعت کا کسی بھی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ میں سیاسی جماعت کے امور پر بات چیت کے بجائے عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے پر زور دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے پارلیمنٹ کا تقدس برقرار رکھنے میں اسپیکر ایاز صادق کی کوششوں کو سراہا۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اسپیکر کو آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے حزب اختلاف کے تعاون کا یقین دلایا۔ ایوان میں آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات کے موقع پر ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ارکان پارلیمنٹ نے سابق خاتون اول مرحومہ کلثوم نواز کی برسی کے موقع پر ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی اور جمہوریت کے نصب العین کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ پنجاب حکومت تحصیل کی سطح پر بھی وزیر اعلیٰ کی موبائل کلینک سروس کا آغاز کرے گی۔ اس بات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صدارت میں آج لاہور میں خزانہ اور ترقی کے بارے میں صوبائی کابینہ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحصیل کی سطح پر مجموعی طور پر 444 موبائل کلینکس وینز فراہم کی جائیں گی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں صوبائی کابینہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور ترقی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحصیل سطح پر 444 کلینک آن ویل مہیا کیے جائیں گے۔ اجلاس میں پنجاب فلم فنڈ قائم کرنے جبکہ سرگودا اور ڈی جی خان ریجن میں سرحدی چوکیوں کی اپ گریڈیشن، تعمیر اور بحالی کی منظوری دی گئی۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ کے داخلی راستے پر M2 موٹر وے انٹرچینج بنانے کی منظوری، جبکہ چندہ قلعہ چوک گجرانوالہ پر فلائی اوور کی تعمیر پر اتفاق ہوا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام برائے مالی سال 2024-25 کے دوران ناروال کرتارپور کوریڈور اسکیم پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ میاں والی سے سی پیک انٹرچینج داؤد خیل میں اضافی کیریج وے کی تعمیر کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان وہاڑی روڈ 2 رویہ بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہر سال آنے والے سیلاب سے مستقل بچاؤ کے لیے پائیدار اقدامات کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بایو ڈائیورسٹی پارک اسکیم مری کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں آج صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اس ماہ کی 14 تاریخ کو گورنر ہاؤس کراچی میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا۔ ادھر علماء کرام کے ساتھ ایک ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تمام سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا جائے۔ انہوں نے انتظامیہ اور پولیس کو ہدایت کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے علماء کرام کی مشاورت سے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ آمنہ بلوچ پاکستان کی 33ویں سیکرٹری خارجہ بن گئی ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق آمنہ بلوچ ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں جو پاکستان میں اور بیرون ملک پاکستانی مشنوں میں اہم عہدوں پر فائز رہی ہیں۔ وہ چین کے شہر جینگزو میں پاکستان کی قونصل جنرل، ملائیشیا میں ہائی کمشنر اور یورپی یونین، بیلجیم اور لگزمبرگ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سول سوسائٹی سے وابستہ کشمیری کارکنوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جاری ماورائے عدالت قتل کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کارکنوں نے حال ہی میں راجوڑی اور سرن کوٹ میں ایک جعلی مقابلے کے دوران 3 نوجوانوں کی شہادت کا حوالہ دیا۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا کہ بھارتی قابض فورسز کے وحشیانہ مظالم مسلسل جاری ہیں، جن میں بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے
تشدد کیا جاتا ہے اور بے رحمی سے قتل کیا جاتا ہے۔ کارکنوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ماورائے عدالت قتل کے واقعات کا نوٹس لے اور بھارت کو جموں کشمیر پر اپنا ظالمانہ قبضہ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے آج ادھمپور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کر دی، جس کا مقصد ضلع میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے کھنڈارا ٹاپ میں شدید فائرنگ بھی کی اور ممکنہ مسلح مزاحمت کی آڑ میں مزید نفری طلب کر لی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کھنڈارا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ جنوبی افریقہ اگلے ماہ عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے میں اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کرے گا۔ یہ بات جنوبی افریقہ کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ ایسے حقائق اور ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے جن سے ثابت ہوگا کہ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کا جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نکاراگوا، فلسطین، ترکی، اسپین، میکسیکو، لیبیا اور کولمبیا اسرائیل کے خلاف مقدمے میں جنوبی افریقہ کے ساتھ ہیں۔ محصور غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے نوجوان ایتھلیٹس سے تعاون کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے ابھرتے ہوئے جویلین تھرو یاسر سلطان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جو آئندہ برس 3 اکتوبر سے 5 اکتوبر تک بھارت میں ہونے والی جنوبی ایشیا چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ رانا مشہود نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے چیمپئن شپ کا اعزاز ملک میں لانے کے لیے ان کے عزم اور لگن کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بھرپور صلاحیت ہے اور درست پلیٹ فارم کے ذریعے وہ عالمی سطح پر کامیابی حاصل کر کے اپنی شناخت بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایتھلیٹ یاسر نے ان کی بھرپور حمایت اور حوصلہ افزائی پر وزیراعظم کے یوتھ پروگرام اور اس کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا۔ چین کے شہر فرسن پوئر میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان کی جانب سے احمد ندیم اور سفیان خان، جبکہ جاپان کی جانب سے واحد گول ریکی فوجیاما نے کیا۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان پول میں 5 پوائنٹس کی برتری کے ساتھ دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کل میزبان ملک چین کے خلاف کھیلے گا۔ آستانہ میں 5ویں عالمی نومیڈ کھیلوں کے چوتھے روز قازقستان پوائنٹس ٹیبل پر 26 طلائی تمغوں کے ساتھ 58 تمغوں کے ساتھ فہرست ہے۔ کرغزستان 7 طلائی تمغوں سمیت 31 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ ازبکستان 7 طلائی تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کرکٹ کلب کل سے فیصل آباد میں شروع ہوگا۔ پہلا میچ پینتھرز اور وولفز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ناگزیر وجوہات کی وجہ سے 19 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے مقابلے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مقابلے 11 ستمبر اور 14 ستمبر کو شروع ہونے تھے۔ دونوں ٹورنامنٹس کے نئے شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ انگلینڈ نے اکتوبر میں پاکستان کے دورے کے دوران 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے مقامات کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی۔ توقع ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس ہفتے کے آخر میں ٹیسٹ کے مقامات کا اعلان کر دے گا۔ پاکستان کی قومی ٹیم عالمی بیچ کبڈی چیمپئن شپ میں شرکت کرے گا، جو اس ماہ 25 تاریخ کو ایران میں ہوگی۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد سرور کے مطابق ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تربیتی کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ انڈونیشیا کے سفارت خانے کے ناظم الامور رحمت ہندیارتا کسوما نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر اس کے صدر احسن ظفر بختاوری سے ملاقات میں کہی۔ رحمت ہندیارتا کسوما نے پاکستان انڈونیشیا کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے کو بروئے کار لانے اور آزاد تجارت کے معاہدے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختاوری نے باقاعدگی سے تجارتی وفود کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا اور انڈونیشیا کے سفارت خانے کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 634 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,651 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 532 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 509 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 80 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,627 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,58,950 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 84,425 میٹرک ٹن برآمدی اور 74,525 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پنجابی زبان اور ادب کے نامور شاعر، مصنف اور محقق ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی آج 50ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے 1951 میں پنجابی کے عنوان سے پنجابی زبان کا پہلا رسالہ شائع کیا۔ بعد میں انہوں نے ڈاکٹر محمد باقر کے ساتھ پنجابی ادبی اکیڈمی قائم کی، جس کے تحت پنجابی زبان اور ادب کی کئی کتب شائع کی گئیں۔ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی تصنیف کی گئی کتاب میں کلیات ہدایت اللہ، کلیات علی حیدر اور کلیات بلے شاہ شامل ہیں۔ انہیں پنجابی زبان اور ادب کے لیے خدمات کے اعتراف میں بائے بائے پنجابی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر 1974 میں آج کے دن گوجرانوالہ میں انتقال کر گئے تھے۔ اداکارہ مایا علی اور اداکار وحاج علی کے ایک نئے ڈرامے سن میرے دل میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جس کا پریمیئر کل نشر کیا جائے گا۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن اور فلم پروڈیوسر ملالہ یوسفزئی نے مستقبل میں پاکستانی فلم سازوں فنکاروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا انڈیا دیا ہے۔ کینیڈا میں ہونے والے ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پاکستانی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے مستقبل میں پاکستانی فلموں کو پروڈیوس کرنے سمیت اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا انڈیا دیا ہے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں، اور آئیے اب جانتے ہیں سائنس کی دنیا میں کیا خبریں ہیں۔ دنیا بھر میں مقبول سماجی رابطے کی میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ نے نئے فیچر کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے۔ واٹس ایپ بیٹا انفو کے مطابق نئے فیچر کے تحت صارفین اپنے اسٹیٹس کی ورڈ لسٹ میں موجود افراد کے اسٹیٹس سے متعلق جان سکیں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ فیچر صارفین کو ان کا اسٹیٹس دیکھنے والے افراد کے اسٹیٹس سے متعلق بتانے میں مدد دے گا۔ ویور لسٹ میں شامل افراد میں جنہوں نے اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا ہوگا، ان کی تصویر کے گرد ہرے رنگ کا حلقہ نمودار ہوگا۔ اس فیچر کو استعمال کرتے ہوئے صارفین کسی کے بھی اسٹیٹس اپ ڈیٹ کو اسٹیٹس سیکشن میں جائے بغیر ویور لسٹ سے دیکھ سکیں گے۔ چائنیز کمپنی ہواوے نے جدت کی جانب ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے دنیا کا پہلا ٹرائی فولڈ اسمارٹ فون صارفین کو فروخت کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ہواوے نے میٹ ایکس ٹی الٹیمیٹ ڈیزائن نامی موبائل فون لانچ کیا ہے، جو کہ پہلا ٹرائی فولڈ اسمارٹ فون ہے جس کا سائز ایک ٹیبلٹ جتنا ہے، اور اسے فولڈ کیا جائے تو یہ ایک عام موبائل فون جتنا ہو جاتا ہے۔ موبائل فون کی اسکرین 10.2 انچ سائز کی حامل ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسمی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی وسطی پنجاب، اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں تحت بائی کے مقام پر 11 ملی میٹر، جبکہ کاکول 9، سیدو شریف 3، ملم جبہ پٹن 2، دیر اور کلام میں 1 ملی میٹر۔ پنجاب میں ناروال کے مقام پر 6، ملتان میں 2 اور حافظ آباد 1، اسلام آباد میں 2 ملی میٹر، بلوچستان میں برکان کے مقام پر 2، کشمیر کوٹلی میں 2، گلگت بلتستان میں ہنزا کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 25، لاہور 36، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ 33، مظفر آباد 38، گلگت 33، سکردو 27، سری نگر 30، جموں 35، لے 16، پلوامہ 29، اننت ناگ 30 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبر کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ وزیراعظم نے سابق خاتون اول کلثوم نواز کو آج ان کی 6ٹھی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
وزیر خزانہ نے جامع دراجاتی اصلاحات پر مبنی ملکی معاشی ایجنڈے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک وسیم احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگرانی اعلیٰ ایمان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔